حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے مارکے کا بھی ذکر کیا، اور بدر کے مارکے کا ذکر قرآن مجید کے کئی مقامات کے اوپر آیا۔ کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارکہ بدر کے واقعے کو بیان کر کے در حقیقت انسانیت کی رہنمائی اس سمت میں کی ہے کہ فتح فقط اسلحے کے ساتھ نہیں ہوتی، فتح فقط عسکری قوت کے ساتھ نہیں ہوتی، فتح فقط ہتھیاروں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقدور بر تیاری کا حکم دیا ہے، اسلحہ سازی کا حکم دیا ہے، اور ہم نے اسلحہ سازی کے کام کو چھوڑ کر جب بربط اور پیانوں کو تھام لیا، حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول، طاؤس اور واباہر، کہ قوموں کی تقدیر بربط اور پیانوں کے ساتھ نہیں بنتی، بلکہ قوموں کی تقدیر اگر بنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد دھات جس کا ذکر نزول کے حوالے سے کیا وہ لوہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهَا بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں طاقت بھی ہر انسانوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے سونے کو پکڑا، پلیٹینم کو پکڑا، ہیرے کو پکڑا، پرل کو پکڑا، اور لوہے کو پکڑنے والے لوگ ہمارے اوپر غالب آ گئے۔ ٹینکوں کو بنانے والے، توپوں کو بنانے والے لوگ ہمارے اوپر غالب آ گئے۔ اللہ نے کہا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ سمندروں کے اندر تمہارے بحری جہاز چلیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امیر البحر سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان نے کیسر اور اس کے ہم نواؤں کی ہیبت کو توڑنے کے لیے، کلیسا اور اس کے لمبرداروں کی ہیبت کو توڑنے کے لیے سینکڑوں بحری جہازوں کو سمندروں میں چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے نصرانیوں کے دل اور ان کے پتے پانی ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر آج غور کریں، بحیرہ عرب ہو یا بحیرہ احمر ہو یا بحر اوقیانوس ہو یا بحر الکاہل ہو، اس کے اندر کس کے بحری جہاز ہیں؟ امریکہ کے بحری جہاز وہاں پر کھڑے ہیں، اس بحریہ کی نیویگیشن کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو بھانپ لینے کی وجہ سے کہ سمندروں کو مسخر کیا گیا تاکہ اس کے اندر ہمارے بحری جہاز چلیں۔ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے درس کو بلا دیا تو حضرات گرامی قدر ہمارے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط ہو گئی۔ حضرت رسول اللہ نے کہا تھا جب تم اینا کی تجارت کرنے لگو گے اور بیلوں کی دموں کو پکڑنے لگو گے اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، یہاں تک کہ تم دین اللہ کی طرف واپس نہیں آ جاتے۔ دین اللہ کیا ہے؟ کفار کے خلاف مزاحمت کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کی درد اپنے دل میں رکھنا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے مارکہ بدر کا ذکر کیا اس لیے کہ بدر والے گو اسلحے کے اعتبار سے تو کمزور تھے، گو افرادی قوت کے اعتبار سے تو کمزور تھے، گو عسکریت کے اعتبار سے تو کمزور تھے، لیکن ایمان کے اعتبار سے بڑے ہی طاقتور تھے۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کبھی کبھار یہ بات کہا کرتے تھے کہ اسلحہ اسلحے کے ساتھ لڑتا ہے اور فوج فوج کے ساتھ لڑتی ہے، تلوار تلوار کے ساتھ لڑتی ہے، ٹینک کو ٹینک کے ساتھ لڑتا ہے، لیکن جب مادیت کے مقابلے میں فروتری ہو اور کم تری ہو پھر اسلحہ اسلحے کے ساتھ نہیں لڑا کرتا، پھر مادیت مادیت کے ساتھ نہیں لڑا کرتی، پھر روحانیت مادیت کے ساتھ لڑا کرتی ہے، پھر فیصلہ آسمانوں سے ہوتا ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانی مخلوق کے بھی مالک ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اور اللہ کے لشکروں کی تعداد کو پروردگار عالم کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، ایک ہمارا کعبہ ہے جو بیت اللہ ہے جس کے اندر مسلمان اور مومن طواف کے لیے داخل ہوتے ہیں، ایک بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ حضرات گرامی قدر 70,000 فرشتے اس کی زیارت کے لیے اور اس کے طواف کے لیے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں،
جو ایک مرتبہ طواف کر کے باہر نکل جاتا ہے اس کی کبھی دوبارہ باری نہیں آتی. وما یعلم جنود ربک الا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد کو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. چنانچہ بدر کا معرکہ ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے ہمارا توکل اگر ہونا چاہیے پروردگار عالم کی ذات پہ ہونا چاہیے, ہماری انابت اگر ہونی چاہیے پروردگار عالم کے ساتھ ہونی چاہیے, ہماری امید اگر ہونی چاہیے تو پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے. حضرات گرامی قدر, اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ کتنے ہی اللہ والے ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. نبی تو بہت بڑی ذات ہوتا ہے, اس لیے بڑی ذات ہوتا ہے کہ تو وہ اللہ کے ساتھ کلام کی سعادت سے برابر ہوتا ہے, لیکن ان اللہ والوں کی قسمت کا عالم کیا ہے جن کو اللہ نے نبیوں کے ساتھ ذکر فرما دیا. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. کتنے ہی نبی ایسے تھے جن کے ساتھ اللہ والوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا زَوْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. پھر جب اللہ کے راستے میں لڑے گھبرائے نہیں, تھکے نہیں, دل شکستہ نہیں ہوئے, بلکہ میدان عمل میں ڈٹ گئے اور اللہ سے دعا مانگی. تو کیا مانگی؟ اللہ والے کے اندر یہ اللہ نے وصف رکھا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے میری کمزوری کہاں پر ہے. اللہ والا جانتا ہے میری کمزوری میرے گناہ کے اندر ہے. اللہ والے کو پتا ہوتا ہے میری کمزوری میری نافرمانی کے اندر ہے. اللہ والے کو پتا ہوتا ہے اللہ والے کو پتا ہوتا ہے میری کمزوری جو ہے میری عصیان کے اندر ہے. چنانچہ ان اللہ والوں نے اللہ سے دعا مانگی, ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. واسرافنا فی امرنا, اور ہمارے جن کاموں کے اندر ہم سے بھول ہوئی اللہ تبارک و تعالی جس میں ہم سے زیادتی ہوئی اسے بھی معاف کر دے. وثبت اقدامنا, اور اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہمیں کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ والوں کی داستانوں کو کلام حمید کا حصہ بنا کر اس بات کو سمجھا دیا جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یاد کو مٹنے نہیں دیتے. حضرات گرامی کا دنیا کی جنگوں اور دنیا کے لڑائی جھگڑوں میں کام آنے والے کئی لوگ دنیا سے چلے گئے, لیکن جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارا گیا اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور جو میرے راستے میں مرا ہے اس کو مردہ مت سمجھو, بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور میں نے عام قبر والوں کو تو قبر میں نیند دینی ہے, لیکن جس نے میرے راستے کے اندر اپنی جان کو قربان کر دیا میں اس کو موت کے بعد اس کی روح کو پرندوں کے کالب میں ڈال کر جنت کے باغوں میں چھوڑ دوں گا. یوم محشر کے قیام سے قبل بھی وہ لوگ جو ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھیلے ہوئے رزق کو کھائیں گے, اور موت جو ہوگی ان کو مٹائے گی نہیں بلکہ ایک نئی زندگی ان کو عطا کر دے گی. حضرات گرامی قدر, اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا, لقد من اللہ علی المومنین. اللہ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو ان کے درمیان مبعوث فرما دیا. حضرت رسول اللہ کی آمد کائنات کے رب کا بہت بڑا احسان ہے. حضرت رسول اللہ کیا کرتے رہے؟ آپ آیات اللہ کی تلاوت کرتے رہے, آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے, لوگوں کو پاک باز بناتے رہے, اور کیا کرتے رہے؟ وَجَزَوْا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَجَزَوْا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور ان بوجھوں اور توقوں کو انسانیت کے گلے سے اتارتے رہے جس نے انسانیت کو کہیں بتوں کا, کہیں سماج کا, کہیں رسم و رواج کا غلام بنا کے رکھ دیا تھا. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ کی آمد احسان ہے, اور اس احسان کا تقاضا کیا ہے؟ ہمیں حضرت رسول اللہ کی پیروی کرنا چاہیے, ان کی اتباع کرنی چاہیے, اس منارہ نور کے روشن تعلیمات سے اپنے اذہان و قلوب کو معطر کرنا چاہیے, اپنے جوارے کو اور اپنے اعضاء کو اور اپنے وجود کو صحیح معنوں میں سنت کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے. حضرات گرامی قدر, اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ہر زیرو جو کائنات میں آیا ہے اس کو بقا نہیں ہے, اور بقا کے حوالے سے شاعر نے کیسی بات کہی, وفات محمد دلیل علی ان لیس لغیر اللہ بقاؤن. کہ حضور علیہ السلام کی وفات اس بات کی دلیل ہے کہ غیر اللہ کو بقا نہیں ہے. اگر کسی نے باقی رہنا ہوتا تو مصطفیٰ نے باقی رہنا ہوتا. اگر حضرت رسول اللہ کائنات سے تشریف لے گئے
تو کائنات میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے روز دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اس دن کامیاب پتہ کون ہوگا؟ کامیاب اس دن وہ ہوگا جو آگ سے بچ کر جنت کے باغوں میں داخل ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، اور جو آگ میں پڑا رہا وہ ناکام ہی ناکام ہے، اور جو آگ سے گزر کے جنت میں گیا وہ بھی حقیقی معنوں میں کامیاب نہیں۔ حقیقی معنوں میں کامیابی تو اس کی کامیابی ہے جس نے جہنم کے شعلے اور انگارے کا مزہ چکھے بغیر فردوس بری کے باغات کو حاصل کر لیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ اس کے لیے بہت بڑے اعزاز اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر ناموری کے باوجود، دنیا کے اندر شہرت اور عہدیداری کے باوجود، اگر آپ جہنم میں چلے گئے آپ ناکام ہی ناکام ہیں، اور دنیا کے اندر گمنامی کی زندگی گزارنے کے بعد اگر آپ جنت میں چلے گئے آپ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر جس کے نام کے ڈنکے پورے معاشرے میں بجتے تھے، اگر وہ جنتی نہیں وہ ناکام ہی ناکام ہے۔ اور ایک ریڑی بان جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، حضرات گرامی قدر، وہ جو محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بمشکل پالتا ہے اور بمشکل 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے، اگر وہ جنت میں چلا گیا آگ کو چھوئے بغیر وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ ہر سو پھیلی ہوئی کائنات میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ عقل والا وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو پک کرتا ہے، جو آثار سے اور نشانیوں سے رہنمائی کو حاصل کرتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ کون سے عقل والوں کے لیے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ہر سو پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھ کر اور زمین کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ جس طرح ایک معمولی سی چھت اور معمولی سی دیواروں والا ہال جو ہے وہ انسانوں کی محنت اور کسی سانے کی کاریگری کے بغیر نہیں بن سکتا، یہ خوبصورت کہکشاؤں والا آسمان بھی کسی کاریگر کے بغیر نہیں بن سکتا۔ جب پہچان جاتے ہیں پروردگار عالم کو تو اس وسیع و عریض کائنات میں پھر اپنا تعین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میں ذرہ ناچیز ہوں، میرا مولا جو ہے وہ اکبر ہے، میں احقر ہوں وہ اعلیٰ ہے، میں اصغر ہوں وہ اکبر ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، میں فانی ہوں وہ باقی ہے، میں مٹ جانے والا ہوں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب یہ تصور انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ آپ نے جو کچھ بھی بنایا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، آپ کی ذات پاک ہے، مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اللہ آپ نے جس کو آگ میں داخل کر دیا اس کا تو بیڑا غرق ہی ہو گیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا تو کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا وعدہ تو رسول اللہ سے کرتا رہا، اللہ اس چیز کو مجھے ضرور عطا کر دینا۔ اللہ تو نے رسولوں کی زبانی یہ بات کہی تھی نیکوکاروں کے لیے جنت ہے، اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دینا، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے قیامت کے دن جو ہے ناکام اور نامراد نہ کرنا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو سنا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آؤ، چنانچہ ہم اللہ پہ ایمان لے کے آگے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا اور ہماری سیئات سے درگزر کر دینا اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ شامل فرما دینا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد سورہ نساء ہے، انشاءاللہ اس کے مضامین کو کل آپ حضرات کے گوش گدار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی یہ سنی گئیں
ان پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔